بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر کی جنگ لڑی گئی، جو اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی باقاعدہ جنگ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سرفراز کیا اور اس کو یوم الفرقان کہا۔ ہوا یوں کہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہجرت کے بعد جب رہے اور حالت سنبھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے تجارتی قافلوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ان کے گھروں سے نکالا، قتل کرنے کی کوشش کی اور ظلم و ستم کیے، اب ان کی ناکہ بندی کرنے کا وقت تھا۔ اہل مکہ کے تجارتی قافلے پورے عرب میں جاتے تھے اور پھر شام اور فلسطین اور دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے تجارتی قافلوں کی جاسوسی کرنے کا حکم دیا۔ یوں قریش کو اپنے تجارتی قافلوں کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، جو ان کی واحد آمدنی کا ذریعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ مکہ اور دیگر علاقوں میں بھی اپنے جاسوس بھیجے تاکہ کفار مکہ پر نظر رکھی جائے۔ ان جاسوسوں نے خبر دی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل ہے، اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے اور وہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا ہے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے پہلے نکلے جب وہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے خبر دے دی اور ابو سفیان عام راستے کو چھوڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے قافلے کو بچا کر شام کی طرف نکل گیا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر اس کے قافلے کو روکنا چاہتے ہیں اور وہ خود بنفس نفیس آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ایک دفعہ پھر عام راستے کو چھوڑا اور سمندر کے ساتھ ساتھ قافلے کو لے کر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک قاصد کو مکہ کی طرف بھیجا، سرداران قریش کی طرف، کہ میرے قافلے کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری مدد کو پہنچو۔ قاصد جب مکہ پہنچا تو اس نے ایک بڑی چوٹی پر کھڑے ہو کر مدد کے لیے پکارا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ سب سرداران مکہ کے اس قافلے میں تجارتی فائدے تھے اور مال بھی تھا۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور سرداران مکہ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے۔ تقریباً 1300 کا کفار کا لشکر تیار ہوا اور ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے جاسوسی کی مدد سے ایک دفعہ پھر راستہ بدلا اور سمندر کے ساتھ ساتھ ساحل پر مکہ کی طرف بخیریت نکل گیا۔ خطرے سے باہر نکل کر ابو سفیان نے قاصد سرداران مکہ کی طرف بھیجا کہ اب میں محفوظ ہوں۔ سرداران مکہ صرف اپنا مال بچانے نکلے تھے۔ جب قافلہ بچ جانے کی خبر پہنچی تو سب نے کہا چلو واپس لوٹ چلتے ہیں، اب قافلہ محفوظ ہے۔ لیکن عمر ابن حشام المشہور ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ بزدلی ہوگی، یہ عزت کا سوال ہے۔ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے، ان میں ہمارے 1300 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ صرف 313 ہیں اور زیادہ تر غیر مسلح۔ ابھی یہ وقت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یوں سرداران مکہ ابو جہل سے متفق ہو گئے۔ کچھ لوگ تو واپس لوٹ کے اور باقی 1000 کا لشکر رہ گیا۔ تجارتی قافلہ جب مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا، وہ مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ انہوں نے وادی بدر میں پڑاؤ کیا۔ اس رات شدید بارش ہوئی۔ جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہ ریتلی زمین تھی، جو بارش کی وجہ سے اب بہترین پکی زمین ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ ابو جہل بھی اسی وادی یعنی بدر کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کا اجلاس بلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا حضرت امیر حمزہ، ابو بکر، عمر اور علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان سے لڑیں گے اور اللہ کا جو حکم ہوا ہم مانیں گے۔ پھر آپ نے مزید مشورہ مانگا۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف سے ان کا موقف چاہتے تھے۔ آخر انصار کی طرف سے حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں سمندروں میں بھی اترنے کا حکم دیں گے تو ہم مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فتح کی خوشخبری دی اور اللہ کے وعدے کے متعلق بتایا اور یہ بھی کہ کفار مکہ کن کن جگہوں پر صبح مریں گے۔ آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ نشان لگائے اور بتایا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے، صبح کفار انہی جگہوں پر مردہ حالت میں پڑے تھے، نہ 1 انچ آگے نہ پیچھے۔ لشکر کفار کی تعداد 1000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ آپ نے لشکر کی 3 صفیں بنائیں جو 200 میٹر لمبی تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ لشکر کفار میں 100 گھوڑے اور 170 اونٹ تھے۔ ابو جہل کو خبر ملی کہ مسلمان صرف 300 کے قریب ہیں اور ان کے پاس کوئی اور مدد بھی نہیں ہے۔ کفار مکہ کہنے لگے تو یہ ان کی آخری لڑائی ہوگی،
کفار مکہ مذاق اڑانے لگے کہ ہمیں تو پھر گھر ہی رہنا چاہیے تھا۔ لشکر کفار سے اسود سب سے پہلے نکلا اور مقابلے کے لیے پکارا۔ اس سے لڑنے سیدنا امیر حمزہ نکلے۔ مقابلہ ہوا، اسود کی ٹانگ کٹی اور پھر اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد 3 سرداران کفار مکہ میں سے نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا، جو پوری طرح مسلح تھے اور لوہے کے خود اور زرہ بختر میں غرق تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصار نکلے، لیکن قریش نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اہل مدینہ میں سے ہیں۔ قریش نے لڑنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو، ہم سے کیا لڑو گے؟ ہمارے مقابلے میں ہمارے اپنوں قریش ہی کو بھیجو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ نکلے شیبہ کے مقابلے میں، پھر عبیدہ اور علی، لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی نے ولید کو واصل جہنم کر دیا اور پھر حضرت حمزہ نے شیبہ کو مارا جو بہترین جنگجو تھا، اور حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے، ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عتبہ حضرت عبیدہ کو شہید کرتا، حضرت حمزہ میدان میں کودے اور اس کی گردن اڑا دی، اور حضرت حمزہ اور علی نے عبیدہ کو واپس لشکر میں زخمی حالت میں لے کر آئے، جہاں وہ بعد میں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو جہل یہ ذلت دیکھ کر غصے سے چلایا حملہ کرو، اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ کفار مکہ کے لشکر نے آگے بڑھنا شروع کیا، مسلمان لشکر اپنی صفوں پر ڈٹا رہا۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے لشکر نے عددی برتری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور لشکر کے دونوں بازو کو کھول دیے اور محاذ لمبا کر دیا تاکہ مسلمان لشکر کا قلب کمزور ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بازوؤں کو مدد بھیجی۔ جلد ہی لشکر کفار کے ہوش ٹھکانے آئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں نے پھر صف بندی کی، دوسرا ٹکراؤ شروع ہوا، لیکن خدا کے بندوں کے حوصلے بلند تھے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ایک دفعہ پھر لشکر کفار شکست کھا کر پیچھے ہٹا۔ مسلمانوں کی جو صفیں کمزور پڑ گئی تھیں ان کو مدد دی گئی۔ پھر تیسری دفعہ حملہ ہوا، لیکن عددی کمی کے باوجود مسلمان لشکر اپنے قدموں پر جمع رہا، جو اپنے مد مقابل کے زیادہ مسلح حملہ آوروں کی جان بازی اور دلیری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ 3 دفعہ پھر کفار مکہ پیچھے ہٹے۔ اب کی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور ان کو شکست فاش ہو گئی اور کفار بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس بھاگتے لشکر کو مزید مارا اور کفار مکہ کو ذلت امیز شکست ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ اور عقبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ 70 کے قریب کافر مرے اور 70 قیدی ہوئے۔ دوسری طرف 14 مسلمان شہید ہوئے اور ابو جہل کا سر کاٹ لیا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قوم کا فرعون تھا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو جیت بھی لی گئی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، لیکن یہ آخری جنگ نہیں تھی۔ فاتح لشکر مدینہ آ گیا اور شکست خوردہ لشکر مکہ بھاگ گیا۔ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور حوصلے بلند ہو گئے۔ دوسری طرف اہل مکہ کے سرداران مارے گئے، لیکن اب ابو سفیان نئی جنگ کی تیاری کرنے لگا۔